اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین والنار للمشرکین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ ناظرین، مسلسل خطبہ شعبانیہ کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش ہو رہی ہے، اور آج ایک اور اہم حصہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن اقدس سے نکلے ہوئے جملے کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے اس خطبہ شعبانیہ میں یتیموں کی پرورش کے حوالے سے، یتیم کو کھانا کھلانے کے حوالے سے ایک بہت اہم پیغام دیا کہ اس ماہ مبارک رمضان میں صرف ہم اپنا پیٹ نہ بھریں، اس ماہ مبارک رمضان میں صرف ہم نعمتوں سے استفادہ نہ کریں، بلکہ اگل بگل اپنے پڑوس میں ہم یہ دیکھیں کہ کہیں کوئی یتیم تو بھوکا نہیں نہ سو رہا ہے، کوئی یتیم پیاسا تو نہیں نہ ہے، کوئی یتیم پریشان حال تو نہیں ہے، کسی یتیم کے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں نہ ہو رہا ہے، اس کا حق تو نہیں نہ مارا جا رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو کی طرف پیغمبر اشارہ کر رہے ہیں، اسی لیے کہا وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يَتَحَنَّنْ عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ۔ اللہ اکبر، کہا کہ یتیموں پر رحم کرو تاکہ کل جب تمہارے بچے یتیم ہو جائیں تو لوگ تمہارے بچے کے اوپر رحم کریں۔ یعنی پیغمبر کے اس فقرے سے ایک میسج تو بہت اہم پیغمبر نے دیا ہے کہ یتیم کے ساتھ ایک شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یا اس کے ساتھ کوئی نیکی کریں، یا کچھ بھی ہم اگر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نتیجہ ہمیں یہی ملتا ہے کہ کل ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے بچے یتیم اگر ہو جا رہے ہیں تو ہمارے بچوں کے ساتھ وہی ہوگا جو ہم نے اگر کسی یتیم کے ساتھ کیا ہے۔ اگر اچھا کام ہم نے یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا ہے، اس کا خیال کیا ہے، اس کو بھوکا نہیں رہنے دیا ہے، تو کل ہمارے بچے اگر یتیم ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہی سلوک اور یہی برتاؤ ہوگا۔ بہت اہم ہے۔ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں نبی کہ اللہ اکبر، کہ بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں ایک یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے، بہترین گھر وہ ہے جس میں ایک یتیم کی پرورش اچھی ہوتی ہے، ایک یتیم کو عزت و احترام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ بعض گھرانے ایسے ہیں، ماشاءاللہ سے بہت سے ایسے گھر ہیں جہاں پہ یتیم پروری ہوتی ہے، اور خود چونکہ یہ ایک میسج ہے پیغمبر کا، اور پیغمبر نے خود کیا ہے۔ آپ خود اس چیز کا ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں یتیم پروری، باقاعدہ پیغمبر نے اپنی ازواج کو اس بات کے اوپر ان پہ تاکید کی ہے کہ یتیموں کو گھروں میں جگہ دو، انہیں عزت دو، احترام دو۔ اور خود شہزادی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، زوج رسول، یہ وہ خاتون تھیں، شرف بی بی کا اسی لیے بڑا ہے کہ یتیم پروری، یتیموں کا خیال۔ اور باقاعدہ تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ملتا یہ ہے کہ پیغمبر سے شادی نہیں ہوئی تھی، اور بعض لوگوں نے یہاں تک لکھا کہ ابھی اسلام نہیں لائی ہیں ظاہراً جناب خدیجہ، اور اس سے پہلے جناب خدیجہ کے گھر کے اوپر یتیموں کو خیال کیا جاتا تھا، یتیموں کو کھانا کھلایا جاتا تھا، بلا کے عزت و اکرام، کپڑے بانٹے جاتے تھے، گھروں میں راشن پہنچایا جاتا تھا۔ یعنی یہ جناب خدیجہ کا کردار
اسلام نہ لانے سے پہلے. تو اب آپ انصاف سے بتائیے، جس خاتون کا کردار اتنا صاف و شفاف اور ایسا ہو جو اسلام لانے سے پہلے وہ اس منزل کے اوپر فائز ہو، اسلام لانے کے بعد وہ کس منزل کے اوپر فائز ہوگی؟ اور اسلام لانے سے پہلے یہی وجہ ہے کہ خدیجہ وہ خاتون ہیں کہ جنہیں پیغمبر نے کچھ کہا نہیں ہے، خدیجہ سب کچھ کرتی چلی جا رہی تھیں. اور آپ یہ واقعہ باقاعدہ آپ نے سنا ہے کہ پیغمبر کا صدقہ جناب خدیجہ نے نکال دیا ہے، اور پورے عرب میں اور مکے میں جناب خدیجہ نے لوگوں کو مالا مال کر دیا ہے. کتنے یتیموں کو جناب خدیجہ نے اتنا پیسہ اور اتنی دولت جناب خدیجہ نے اپنی طرف سے دے دی ہے کہ وہ پھر یتیم کہلانے کے لائق نہیں رہے. یہ ہے یتیم پروری. اور اس لیے جب پیغمبر کہہ رہے ہیں باقاعدہ پیغمبر کے گھر میں، اور ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ ایک شخص تھا، مر گیا، اور بڑا ہی عجیب و غریب آدمی تھا، شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، ساری برائیاں اس کے اندر تھیں. مسلمان تھا، مرا، اس دنیا سے چلا گیا. دیکھیے کتنا اہم ہے یتیم کو گھر میں پناہ دینا، یتیم کی پرورش کرنا. پروردگار، اس لیے کہ روایت ہے امیر المؤمنین سے کہ جس نے یتیم کو کھانا کھلایا گویا اس نے خدا کو کھانا کھلایا. اب خدا کھانا تو کھاتا نہیں ہے. جس نے یتیم کو پناہ دی گویا اس نے خدا کو پناہ دی. یعنی اس منزل پہ یتیم کا احترام ہے. وہ شخص جوا، شراب سب کچھ کرتا تھا. کہتے ہیں اس دنیا سے چلا گیا. کوئی اس کے جنازے میں شرکت کرنا نہیں چاہتا تھا، اور محلے والوں نے، گاؤں والوں نے، سب نے منع کر دیا کہ کوئی اب اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوگا. اس کی بیچاری عورت مجبوراً اس نے کچھ لوگوں کو پیسہ دیا کہ بھائی نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ لوگوں نے کہا نماز بھی نہیں پڑھائیں گے، کچھ نہیں ہوگا. اور وہ بیچاری عورت، اس نے کچھ لوگوں کو پیسہ دیا کہ پیسہ لے لو بھائی، اس کا جنازہ تو کم سے کم قبرستان تک پہنچا دو، مت پڑھنا نماز. اللہ اکبر. لوگوں نے پیسہ لیا، جنازے کو پہنچا دیا قبرستان تک، واپس آ گئے. کسی نے نماز نہیں پڑھائی اور کوئی تیار نہیں تھا. اتنے میں اس کی عورت نے دیکھا کہ ایک بڑا زاہد، متقی، پرہیزگار ایک شخص اس محلے کا تھا. وہ قبرستان میں آتا ہوئے اسے دکھا، اور اس کے بعد آنے کے بعد اس نے نماز پڑھائی. اس کے جنازے پہ نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اس کی عورت سے اس زاہد اور متقی و پرہیزگار نے پوچھا کہ یہ بتا کہ تیرا شوہر کون سا ایسا اچھا کام کرتا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ کسی نے مجھ سے کہا ہے کہ فلاں شخص کا جنازہ قبرستان میں رکھا ہے، جا کے نماز پڑھا دو. کون سا اچھا کام تھا تیرے اس شوہر کا کہ جو مجھے خواب میں اطلاع دی گئی کہ جا کے اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ. اس کی عورت نے کہا تو یہ تو شراب پیتا تھا، دن بھر اسی میں مست رہتا تھا، لیکن ہاں ایک چیز ضرور تھی کہ جب اسے ہوش آتا تھا تو بہت روتا تھا، کریا کرتا تھا، اور پروردگار عالم سے توبہ کرتا تھا کہ پروردگار مجھے معاف کر دے، اور اپنی رخسار کو زمین پہ پٹکتا تھا، اور اس کے بعد غسل کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا. یہ کام تھا اس کا. اور ہاں ایک کام اور، میرا گھر کبھی بھی یتیموں سے خالی نہیں رہا. میرا شوہر خود یتیموں کو کھانا کھلاتا تھا، اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، لیکن اپنے ہاتھ سے یتیموں کو کھانا کھلانا اس کو بہت اچھا لگتا تھا. یتیم پرورش، یہ ساری چیزیں تھیں. تو فوراً اس زاہد شخص نے کہا کہ واقعاً تیرے شوہر نے یہ وہ کام کیا ہے کہ جس سے پروردگار کی رحمت جاگ اٹھی ہے، لہٰذا پروردگار عالم نے مجھے خواب میں یہ کہا ہے، اور یہ مجھے الہام ہوا ہے کہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آؤں. یہ ہے یتیم. یعنی آدمی گنہگار ہے، اتنا فاسق و فاجر ہے، لیکن یتیم پروری، یتیم کا خیال کرنا. اس لیے کہ آج اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں، وقت میں، ہمیں جناب خدیجہ کو یاد کرنا چاہیے. ہم دیکھیں
اگل بگل تلاش کریں کہ کہیں کوئی یتیم تو نہیں ہے۔ ایک آخری بات آپ سنیں کہ امیر المومنین نے امام حسن علیہ السلام کو وصیت کی، اور وصیت میں کہا کہ اللہ اللہ فی الایتام، اے میرے بیٹے حسن، خدا نہ کرے کہ کسی یتیم کا حق تم سے ضائع ہو جائے، خدا نہ کرے کہ کبھی کوئی یتیم بھوکا رہے، کبھی اس کا پیٹ بھرا رہے۔ یعنی یہ کیا کہنے کا مطلب ہے امام کا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا پیٹ بھرا رہے، کوئی یتیم جو ہے وہ بھوکا سو رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ پروردگار ہم لوگوں کو توفیق دے اور یہ جذبہ دے کہ ہم یتیموں تک ہماری رسائی ہو، ہم یتیموں تک پہنچیں، ہم یتیموں کا خیال کر سکیں۔ کیسی کیسی روایتیں ہیں، حق ہے ہمارے اوپر، ہمارے پاس 10 پیسہ ہے، اس میں بھی یتیم کا حق ہے، ہم اس تک اس کا حق پہنچائیں۔ اس لیے کہ کل اگر ہمارے بچے یتیم ہو گئے، جیسے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے یتیم ہو گئے تو ان کا خیال کون کرے گا، ویسے ہی ان بچوں کے سلسلے میں اور باقاعدہ روایت میں یہاں تک ہے کہ اگر کوئی یتیم بچہ سامنے کھڑا ہے تو اپنے بچے کو پیار نہ کرو، اپنے لڑکے کو محبت سے نہ دیکھو، الفت نہ کرو، پیار نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کے سامنے، اس لیے کہ یہ اخلاقیات کے خلاف کام ہے کہ اگر تم پیار و محبت کرو گے اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے، تو اس یتیم کو اس کا باپ یاد آئے گا، اس یتیم کو اس کا بابا یاد آئے گا کہ اگر میرا بابا بھی ہوتا، میرا بابا اور میرا باپ بھی ہوتا تو مجھے پیار و محبت کرتا۔ لہٰذا یتیم پروری کا جذبہ ہمارے اندر اور ہماری قوم کے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ یتیموں کا خیال ہو، یتیموں کی پرورش کی جائے، ان کی تعلیم کا اہتمام، ان کی پرورش کا اہتمام، ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا خیال ہو۔ آئیے اس خالق کی بارگاہ میں شہزادی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی جو کہ وفات کی تاریخ تھی، آئیے دعا کریں، اے شہزادی ہمیں توفیق عنایت کریں۔ آپ کے وسیلے سے توسط سے دعا کر رہے ہیں پروردگار ہم سب کو اس ماہ مبارک رمضان میں توفیق عنایت کر کہ ہم یتیموں کا خیال کریں اور یتیموں تک ہماری رسائی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔